اگر کوئی انسان خود کو سدھارنا چاہتا ہے تو وہ کیسے سدھار؟ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ ایک انسان برا ہوتا نہیں، بنا دیا جاتا ہے یا بنا لیا جاتا ہے۔ دوستوں، آج کا میرا ٹاپک ایک ایسے انسانی کریکٹر پر ہے، ایک ایسی انسانی کیفیت پر ہے جو انسان اس کریکٹر میں اس وقت جاتا ہے جب وہ خود کو اذیت دینا چاہتا ہے یا وہ اپنے دکھ کو بلانا چاہتا ہے۔ لیکن جب وہ انسان یہ جانتا ہے کہ یہ جو میں نے راستہ اپنایا ہے یہ راستہ غلط ہے، تب تک بہت وقت گزر چکا ہوں اور اب اس کے امیج اس کے خاندان میں، اس کے گاؤں میں، اس کے شہر میں بن چکی ہوتی ہے اور اب وہ اس کریکٹر سے باہر آنا چاہتا ہے لیکن وہ آ نہیں پاتا۔ اور یہ میں ایک ایسی کریکٹر کی بات کر رہا ہوں دوستوں، یہ ہے ایک ایسا انسان جو خود کو کسی چیز کی لت لگا لیتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ایک انسان دکھ ہوتا ہے، وہ دکھ اپنے گھر میں نہیں بانٹ سکتا، محبت کر بیٹھا، وہ محبت کے بارے میں گھر میں تو نہیں بتا سکتا لیکن وہ دوستوں کو بتاتا ہے۔ اگر وہ دوست غلط مزاج کے ہوتے ہیں وہ تو اپنے دکھ کو بتانے کے لیے دوستوں کی محفل میں جاتا ہے، لیکن اگر اس کے دوست ویسے نکلتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو کوئی لت لگ جاتی ہے، وہ سگریٹ پینے لگ پڑتا ہے یا کوئی بھی نشہ کرنے لگ پڑتا ہے، تو اب جب اس کو ہوش میں آتا ہے، جب اس کو پتا چلتا ہے یہ غلط چیز ہے، تو اب اس سے باہر آنا چاہتا ہے لیکن اس کا معاشرہ ایسے بن چکا ہوتا ہے کہ وہ باہر نہیں آتا۔ اور آج کا میرا ٹاپک اسی بات پر ہے کہ اگر کوئی انسان خود کو سدھارنا چاہتا ہے تو وہ کیسے سدھار؟ اس سے پہلے میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاؤں۔ ایسے نا ایک شخص تھا گاؤں میں، اس کو محبت ہوئی اور کم وقت بے وفا نکلا اس کا یار، تو وہ بہت دکھ ہوا، بہت اپسیٹ ہوا، تو وہ اپنے دوستوں کے پاس گیا، اس کے ساتھ اس نے اپنے دکھ بانٹے اور اس دوستوں نے کیا کیا، اس دوستوں نے اس کے دکھ کو بلانے کے لیے اس کو غلط راستے پہ لگا دیا، اس کو سگریٹ پلا۔ اب وہ سگریٹ پیتا تھا تو اس کا جو مائنڈ تھا اس کے کنٹرول سے باہر ہو جاتا تھا، جس سے اس کو نیند آتی تھی، اس کی رات گزر جاتی تھی۔ تو ایسے کرتے کرتے اس کو لت لگ گئی اس چیز کی، تو وہ پینا شروع ہو گیا۔ جب تھوڑا سا وقت گزرا، جب اس نے اپنی ہوش سنبھالی تو اسے پتا چلا کہ یہ تو بہت غلط چیز ہے، اس سے تو میری امیج اپنے ہی خاندان میں خراب ہو رہی ہے۔ کوئی صلہ نہیں دیتا اپنے ہی خاندان سے، مجھ سے کوئی بھی بات ہو وہ کہتے ہیں کسی کیا ہوتا ہے، خود کی ہوش میں نہیں رہتا، کیوں نہ خود کو بدلا جائے۔ تو وہ خود کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ایک دن 4 سگریٹ پیتا ہے تو 2 پینا شروع کر دیتا ہے، ایسا ایسا وہ خود کو بالکل تبدیل کر دیتا ہے۔ لیکن اس کی امیج ایک خاندان میں بن چکی تھی، معاشرے میں بن چکی تھی، اس کو رانا ڈون کے نام سے جانتے تھے، رانا نشئی کے نام سے۔ تو جب اس نے بالکل نشہ کرنا چھوڑ دیا تو دوست اس کو ابھی بھی اسی نام سے پکارتے تھے، تو اس کو دکھ ہوتا تھا کہ یار میں ایسا نہیں کرتا، تو پھر مجھے یہ کیوں کہتے ہیں، ان کو روکتا تھا لیکن نہیں رکے۔ تو اس نے فیصلہ کیا کہ میں یہ گاؤں چھوڑ دوں، تو اس نے حق تھاڑ کر وہ گاؤں چھوڑ دیا اور ساتھ کے گاؤں میں چلا گیا۔ وہاں پر اس نے ایک اپنی کوٹھی بنائی، اپنا دکان بنائی اور وہاں پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرا، جس گاؤں سے وہ رانا نشئی آیا تھا اس گاؤں سے خاوند بیوی اس شہر میں آئے گھومنے کے لیے۔ تو جب وہ بازار میں پہنچے تو ان کی نظر اس پر پڑی، اس کی بھی نظر پر پڑی اور وہ اسے دیکھ کر ہنسنے لگ پڑے اور اس نے 4-5 آدمی اکٹھا کیا اور کہا کہ اس آدمی کو جانتے ہی کون ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ ہمارے محلے دار ہے، ہمارا گاہک ہے، یہ بہت اچھا آدمی ہے، اس کی آپ نے دکان ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ ہمارے گاؤں سے آیا ہے، اس کو رانا نشئی کہتے ہیں، یہ نشہ کرتے ہیں۔ اب وہ جو آدمی تھے اس کو الگ نگاہ سے دیکھنے لگ پڑے۔ تو جب اس آدمی کو پتا چلا کہ یار وہاں سے میں چھوڑ کر اس لیے آیا تھا کہ وہاں پر میری امیج خراب تھی، میں نہیں ٹھیک کر سکا، اور یہاں میں اپنی امیج ہی ٹھیک بناؤں تاکہ میں جیت سکوں، لیکن اب یہ دیکھو یہاں پر میری بدنامی کر رہا ہوں۔ تو وہ بہت اپسیٹ ہوا، رونے لگ پڑا۔ تو وہ رات کو مسجد میں بیٹھا تھا تو اس کے پاس ایک آدمی آیا، تو اس آدمی کا نام آسی تھا۔ تو اس نے کہا کہ آدمی تم ایسے کیوں پریشان بیٹھے ہو؟ تو اس نے کہا، اس نے اپنا پورا معاملہ اس کو سنایا۔ تو اس آسی نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، اس کا حالات میرے پاس ہے۔ تو صبح ہو گئی تو اس نے اس آدمی اور عورت کو اپنے گھر میں بلایا اور اس نے کہا کہ آپ ہمارے شہر میں مہمان ہیں اور نئے آئے ہیں اور آج کا کھانا آپ کا میل کر۔ تو وہ آدمی اس کے گھر میں گئے، کھانا کھایا، اس کی بیوی نے کھانا کھایا۔ تو جب کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو اس آسی نے کہا کہ یہ اب جو بیوی ہے یہ بیوی میری ہے، آپ اس کو نہیں لے جا سکتے،
آدمی نے کہا یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ میری بیوی ہے۔ تو قاضی نے کہا کہ نہیں، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ یہ آپ کی بیوی ہے؟ تو اس نے کہا میں کورٹ میں درخواست دیتا ہوں۔ قاضی نے کہا بے شک آپ کا حق ہے، آپ درخواست دیں۔ تو اس وقت اس شہر میں آصف کی تھوڑی چلتی تھی، تو جس کی وجہ سے وہ ہائی کورٹ سے جیت گیا اور وہ آدمی حق پر ہوتے ہوئے بھی ہار گیا۔ اب وہ پریشان تھا، بہت لاچار تھا کہ یار یہ کیا معاملہ ہوا میرے ساتھ، اور وہ دکھی ہو کر بیوی کو آصف کے پاس چھوڑ کر جا رہا۔ تو پیچھے سے آصف نے آواز دی، اے ادھر آواز سن۔ وہ میرا بھائی ہے، میں ایسا کیوں کروں گا تیرے ساتھ؟ اس نے کہا اب تیری عزت میرے پاس، لیکن تو سچ جانتا ہے سچ کیا ہے۔ اب تو جب اپنے گاؤں میں جائے گا، وہاں پر جا کر لوگوں کو کیا جواب دے گا کہ تو بیوی کو کہاں چھوڑ کر آ، اپنی عزت کو کہاں چھوڑ کر آ؟ تو اب وہ بیٹھ کر رونے لگ پڑا۔ اس نے کہا اب رونے کا کیا فائدہ، جس آدمی کی آپ نے بازار میں بیچتی کی وہ اس گاؤں سے کیوں آیا تھا؟ وہ خود کی عزت کو بچانے کے لیے آیا تھا، وہ خود کو جینا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اگر میں کسی اور گاؤں میں جاؤں گا تو اپنی اچھی مت بناؤں گا، لیکن آپ اس کی یہاں پر بھی عزت کو رہنے نہیں دیتے۔ تو سوچیے اس کے ذہن میں کیا گزری ہوگی، اس پر کیا بیتی ہوگی کہ آپ اس کو جینے نہیں دیتے۔ خدا نے شاید اس کو معاف کر دیا ہوگا، لیکن آپ لوگ اس کو معاف نہیں کرتے۔ وہ کیونکہ وہ جانتا تھا، اس کو قدر تھی کہ عزت کیا چیز، وہ پہلے نہیں جانتا تھا تو اس نے یہ قدم اٹھایا۔ اب وہ سدھرنا چاہتا ہے، وہ کو سدھار رہا ہے، تو آپ اس کو کیوں نہیں سدھرنے دیتے؟ تو جب آدمی نے اس آصف کی یہ باتیں سنی تو وہ بہت پریشان ہوا کہ لگتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو اس نے اس آدمی سے اب نشئی سے معافی مانگی۔ اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے پتا نہیں تھا، میں نے آپ سے غلطی کی۔ اور یہی دوستو، اگر آپ خود کو زندگی میں اذیت دیتے ہیں تو کیوں دیتے ہیں؟ 2 دن آپ کی زندگی کے اچھے دن گزر گئے، ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی آتا ہے، اس کی زندگی کو ڈسٹرب پکڑتا ہے، تو کیا اس کی 2 دن زندگی کے ڈسٹرب کرنے سے آپ اپنی زندگی کو ڈسٹرب کریں گے؟ یہ انسانی نیچر ہے۔ اب آپ ایسا کیوں کرتے کہ خود کے دکھ کو بلانے کے لیے آپ ایسا قدم اٹھاتے؟ کیوں؟ کیا وہ ایک کردار تھا جس کے لیے آپ دنیا میں آئے؟ کیا وہ کوئی کریکٹر نہیں ہے دنیا میں جو آپ کے تابع ہے، جو آپ سے آسرا رکھے بیٹھا ہے؟ بہت کریکٹر ہے، لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں، ہمیں صرف وہی بات لگتی ہے کہ جو ہمارے دل کو لگتی ہے۔ اور جب ایسا ہوتا ہے، جب انسان کوئی نشہ کرنا لگ پڑتا ہے، تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا اس کے اپنے ہی خاندان میں ویلیو کم ہو جاتی ہے۔ کوئی بڑا معاملہ ہو جائے یا کوئی بڑا مسئلہ ہو جائے، تو جب سیانے لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں تو اس انسان کو وہاں نہیں بٹھایا جاتا۔ کیوں؟ کسے کیا پتا، یہ تو اپنے ہی خود میں مگن رہتا ہے، اس کو دنیا کا کیا پتا؟ کیونکہ آپ نہیں جانتے، جو اس ایسا کریکٹر بناتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ اس کی عزت کیا ہے۔ اگر آپ ایسے ہی دوستوں میں رہو گے جو آپ جیسی کیفیت رکھتے ہیں، وہ بھی بٹکے ہوئے ہیں، آپ بٹکے ہوئے ہیں، آپ کو اس چیز کا بالکل دکھ نہیں ہوگا کہ میں غلط راستے پر، آپ کو لگے گا کہ میں بالکل ٹھیک راستے پر۔ لیکن اگر آپ ایک ٹھیک راستے پر چلیں گے تو آپ کو ادھر سے آواز آئے گی، ادھر سے آواز آئے گی کہ تو غلط ہے، تو غلط ہے، تو غلط ہے، اور تجھے دکھ ہوگا۔ اور جب دکھ ہوگا تو تجھے بدلنا پڑے گا، لیکن ہم نہیں بدلیں۔ ہم صرف ایک انسان کے کریکٹر کے، خود کے دکھ کو بلانے کے، خود کے شوق کے لیے ایسا راستہ بناتے ہیں، لیکن ایک بار یہ نہیں سوچتے کہ جس نے ہم سے آس رکھی ان پہ کیا گزرے۔ تو دوستوں، کچھ کرنے سے پہلے کچھ سوچیے گا، کیونکہ دنیا میں آپ اکیلے نہیں آتے، آپ بعد میں آتے ہیں، لیکن آپ کے حق میں لوگ، آپ کے کریکٹر، آپ کس لحاظ سے جیئیں گے اور آپ کے آسے کون جیے گا، یہ سب طے ہوتا ہے۔ تو بہرحال میری آپ سے درخواست ہے دوستوں کہ ایسا قدم مت اٹھائیے۔ آپ آزما کے دیکھیں، زندگی میں کہیں بھی آزما کے دیکھیں کہ آپ غلط ہیں۔ اگر آپ ایسا قدم اٹھائیں، کہیں نہ کہیں آپ کو یہ چیز درد ضرور دے گی کہ میں غلط راستے، لیکن آپ کو تب تک محسوس نہیں ہوگا جب تک آپ اس کریکٹر میں نہیں جائیں گے جو بالکل ٹھیک ہے۔ تو بہرحال خود کو سدھاریے گا، کیونکہ آپ کے آس پہ خاندان جیتے، آپ کے آس پہ ہر ایک نے آس رکھی، کبھی ان کی بھی آس پڑیے گا، کبھی ان کے بھی حالات جانیے گا، کیونکہ ایک آپ نہیں، کوئی وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ آپ نہ رہے تو ہمارا کیا ہوگا، اور وہ ڈھونڈیے گا وہ کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ نہ رہے تو ہمارا کیا ہوگا۔
اور دوستوں اسی بات پہ میں نے ایک غزل لکھی تو میں آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں۔ بلبل تو رہتی ہے اپنی غم غمانی میں، مگر ہر کوئی اس کی داستان چاہتا ہے۔ اے انسان بچ، بٹکا ہے بٹکوں میں بٹک جائے گا، جب ہوگا شفاف آئینہ اس دل کا تو باغے گا گلیاں بازار کے، اب تو ممتا کی دوا چاہتا ہے۔ تو ہوش میں تھا بد ہوش ہوا ایک ہوش کی، تو ہوش میں تھا بد ہوش ہوا ایک ہوش کے لیے، اب تو صفا مروا کا مکا چاہتا ہے۔ یہ بھی گزر جائیں گے دو چار دن زندگی کے، یہ گزر جائیں گے دو چار دن زندگی کے، آسی خود کو ڈانپ کے رکھ کے ہوا نہ لگے، اگر تو جنت کی ٹھنڈی ہوا چاہتا